وقل رب زدنی علما۔ گزشتہ 2 جمعہ سے اس عنوان پر گفتگو چل رہی ہے کہ ہم ایک اچھے انسان کیسے بن سکیں، اور اچھے انسان بننے کے لیے کیا معیار ہے۔ قرآن مجید نے اچھے انسان بننے کا ایک معیار ہمیں دیا ہے، اور وہ معیار ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آنا اور اچھے اعمال کرنا، اچھے اعمال جہاں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہیں، اس کے ساتھ اخلاق کی بلندی، کردار کی پاکیزگی، بول کی سچائی، معاملات کی صفائی اور ستھرائی، تواضع، عاجزی، انکساری، اللہ کے خاطر اپنے حق کو چھوڑ دینا، اللہ کے خاطر انتقام کی آگ کو بجھا دینا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہیں جس بندے میں پائی جائیں گی، اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بندے میری مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین ہیں، سب سے زیادہ بہترین۔ قرآن نے ہمیں معیار دیا بہترین انسان بننے کا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ بہترین انسان بنے، تو پھر اس کی کیا شکلیں ہیں، کیا صورتیں ہیں۔ جیسے پچھلے 2 جمعہ سے یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک نے انسان کی مختلف حیثیتیں بنائی، مختلف حیثیت، باپ کی حیثیت، اولاد کی حیثیت، بیٹے کی حیثیت، بیٹی کی حیثیت، شوہر کی حیثیت، مختلف حیثیتیں۔ ان حیثیتوں کی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ بہترین انسان کی علامت ہے۔ اور پچھلے 2 جمعہ سے 2 حیثیتیں بتائی گئیں۔ پہلی حیثیت بحیثیت باپ، کہ بحیثیت باپ کیا کردار ہونا چاہیے، کیا رول ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے کہ جس سے وہ ایک مثالی باپ بن سکے، ایک کامیاب باپ بن سکے، یہ بتایا گیا۔ پھر گزشتہ جمعہ بحیثیت اولاد کیا کردار ہونا چاہیے، اولاد کا، بیٹے اور بیٹی کا کیا رول ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک کامیاب اولاد بن سکے، کامیاب بیٹا بن سکے، کامیاب بیٹی بن سکے۔ اس کا کیا کردار ہے، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں جسے اپنانے سے ایک اولاد، کامیاب اولاد اللہ کی نظر میں ہوگی۔ گزشتہ جمعہ یہ بتایا گیا۔ انسان کی اب تیسری حیثیت بحیثیت شوہر، بحیثیت شوہر کیا کردار ہونا چاہیے، کیا رول ہونا چاہیے، وہ کیا خوبیاں ہیں، وہ کیا صفات ہیں کہ جن سے اپنانے سے ایک شوہر کامیاب شوہر کہلا سکے، مثالی شوہر کہلا سکے، کامیاب مرد کہلا سکے۔ شریعت نے اس کے راستے بتائے۔
لیکن جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارے، امکان بھر جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جتنا میاں بیوی آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ کے یہاں اس قدر اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ بس ان کے پیار اور محبت سے زندگی گزار۔ اب مل جل کر رہ رہے ہیں، اب مل جل کر رہتے ہیں تو پھر انسان ہونے کے ناطے، انسان فرشتے تو نہیں ہے کہ بھئی کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی خطا نہیں ہوگی، فرشتے تو نہیں ہے، انسان ہے۔ اور اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان ہے تو پھر اس میں برائی کا مادہ بھی ہے، نیکی کا مادہ بھی ہے۔ اب انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی دوسرے سے کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایک تو مزاج الگ الگ ہوتا ہے، طبیعت کسی کی الگ ہوتی ہے، اور پھر دوسرے کو سمجھنے میں بہت وقت لگتا ہے یا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، پھر غلط فہمیاں جس کی وجہ سے آپس میں رنجشیں بڑھتے ہیں۔ جو صورت حال بھی ہو، جو کیفیت بھی ہو، گھر میں گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا، پر امن رکھنا، محبت اور پیار والا ماحول بنائے رکھنا، یہ ایک کامیاب مرد کی علامت ہے، یہ کامیاب شوہر کی علامت ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو ڈسٹرب ہونے نہ دے، چاہے کیسے بھی حالات ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرد کے اندر چار خوبیاں ہوں، چار خوبیاں، اور جس مرد کے اندر، خاوند کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں گی تو پھر وہ ایک کامیاب شوہر کہلائے گا، ایک مثالی مرد کہلائے گا۔ سب سے پہلی خوبی جو ایک مرد میں ہونی چاہیے وہی کہ ذمہ دار ہو، ذمہ دار۔ کیا مطلب ہے ذمہ دار کا؟ کہ کسی عہدے کا ذمہ دار ہو، کسی کمیٹی، کسی جماعت یا کسی اسکول، کالج، مدرسہ۔ ذمہ دار کا مطلب ہے کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری ہو، اس کے اندر ذمہ داری کا احساس۔ کچھ نوجوان ایسے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں جن کے دلوں میں احساس ذمہ داری ہی نہیں ہوتی، نہ بیوی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، نہ گھر کی ذمہ داری کو اپنے سر پر لینے کے لیے تیار رہتے۔ اور بعض نوجوان تو ایسے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں کہ انہیں گھروں کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، کوئی دلچسپی۔ مثلا بیوی کہہ رہی ہے کہ بھئی نل ٹوٹا ہوا ہے، شاور لیکیج ہے، بلب جل گئی ہے، یا پھر اس کے کچن کا کوئی سامان خراب ہوا ہے، کوکر خراب ہوا ہے، مکسر خراب ہوا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پلیز آپ اس کو درست کروا لیں، آپ اس کو بنا لیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار وہ کہتے جا رہی ہے، کہتے جا رہی ہے، اور کئی دفعہ کے کہنے کے بعد شوہر میاں کہتے ہیں کہ وہ میں بھول گیا، میں بھول گیا۔ اب یہ شوہر کا یہ کہنا کہ میں بھول گیا تھا، یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی کوتاہی سمجھی جائے۔ ایک مرد کو
کے گھر کا کام بتایا گیا اور اس نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، یہ ایک ناکام مرد کی علامت ہے، ایک ناکام مرد کی علامت۔ اور کچھ تو اس سے اور غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، اور وہ اس عمل کو غیر ذمہ دارانہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ یہ کہ گھر کے وہ کام جن کا تعلق باہر سے ہوتا ہے، جیسے سبزی لانا ہے، سبزی لانی ہے بیوی کو بھیج رہے ہیں، ترکاری لانی ہے بیوی کو بھیج رہے ہیں، سامان خریدنا ہے بیوی کو بھیج رہے ہیں، سودا گھر کا بھرنا ہے بیوی کو بھیج رہے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے بیوی کو بھیج رہے ہیں، اسکول کی فیس ادا کرنی ہے بیوی کو بھیج رہے ہیں، ڈاکومنٹس کی درستگی کا کام ہے، آفس جانا ہے یا کہیں نیٹ سینٹر جانا ہے بیوی کو بھیج رہے ہیں۔ ان کاموں کے لیے بیویوں کو بھیجنا یہ اس مرد کے غیر ذمہ دار ہونے کی علامت ہے، بلکہ اس کے ناکام مرد ہونے کی علامت ہے۔ عورت کا کام تو گھر کے اندر کی ذمہ داری اس کی ہے، گھر کے اندر کی ذمہ داری وہ سنبھالے، اور مرد کا کام ہے کہ وہ گھر کے باہر کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے۔ تو اپنی بیویوں کو ان ذمہ داریوں پر لگانا ایک مرد کی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، بلکہ وہ ایک ناکام مرد ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر یہ خوبی ہو کہ ہم ایک ذمہ دار مرد بنے، ذمہ دار مرد جو بیوی کی مدد بھی کر رہے ہوں، گھر کے کاموں میں دلچسپی بھی رکھ رہے ہوں، تو پھر اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئے، بہت پسند آئے۔ ہمیں ان کاموں کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کام گھر کی ذمہ داری اور گھر کے کاموں میں دلچسپی رکھنا یا بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا اللہ کے یہاں یہ کتنا اہمیت والا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہلیہ کے ساتھ سفر پر ہیں۔ سفر کے دوران اہلیہ کو، کیونکہ وہ حمل سے تھیں، ولادت کا وقت قریب آ گیا، تو پھر درد شروع ہوا، درد زا شروع ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ کہیں آگ مل جائے تاکہ اس آگ سے سردی کا توڑ ہو، کچھ گرماہٹ ہو۔ تو وہ آگ کی تلاش میں، تو دیکھا کہ ایک پہاڑ پر آگ جل رہی، تو پھر آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس آگ کو لے آؤں۔ وہ آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اس آگ کو لانے کے لیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، بیوی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، اور جو ہی وہاں آگ لینے کے لیے پہنچے تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت کا تاج آپ کے سر پر گئے تھے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اور اللہ نے کیا مقام دیا؟ نبوت کا مقام عطا فرمایا۔ اتنا اہم کام ہے، اور ہمارے کے گھروں کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے بعد اس دھرتی میں سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مقام، اور گھروں کی کاموں میں کس طرح دلچسپی۔ آپ اپنے گھر میں بکری کا دودھ دھو رہے ہیں، اپنے کپڑوں کے پیوند آپ خود لگا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا کی سب سے مصروف شخصیت، سب سے مصروف شخصیت، کسی پر کتنا بوجھ ہوگا؟ گھر کا بوجھ ہوگا،
کاروبار کا بوجھ ہوگا، اپنے رشتہ داروں کا بوجھ ہوگا، بہت سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کا بوجھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے کندھوں پر ساری انسانیت کی ذمہ داری تھی، ساری انسانیت کی، اتنی مصروف شخصیت، اور گھر کے کاموں میں دلچسپی اتنی کہ آپ بکری کا دودھ دو رہے ہیں، اپنے کپڑوں کی خود سلوائی کر رہے ہیں، اپنے جوتے خود سی رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، گھر کے کام کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا، اور دنیا کی سب سے مصروف شخصیت یہ کام کر رہی۔ آپ گھر میں روٹیاں ڈال رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں بنا رہی تھی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ نے کہا فاطمہ میں بھی کچھ روٹی ڈالوں؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تندور میں روٹیاں ڈالی۔ دنیا کی سب سے مصروف شخصیت، اور گھروں کے کام میں اس قدر دلچسپی، تو ایک کامیاب مرد کی علامت، ایک کامیاب خادم کی علامت یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہو، احساس ذمہ داری ہو، گھروں کے کاموں میں دلچسپی رکھتا ہو، بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہو، یہ ایک کامیاب مرد کی علامت ہے۔ یہ پہلی خوبی ایک کامیاب مرد کی کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسری خوبی، کامیاب شوہر کی دوسری خوبی یہ ہے کہ ایک مرد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ تحمل مزاجی، برداشت، سہنا، یہ صفت ہونی چاہیے کہ فوراً غصہ آ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز۔ اگر کسی بندے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ رہا ہے تو پھر وہ ذہنی بیمار ہے۔ ایک ہے کہ عمر اتنی آدمی کی ہو چکی ہے کہ اب وہ عمر کا تقاضا ہے، غصہ آئے گا، لیکن عمر اتنی نہیں رہی ہے لیکن پھر بھی غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو پھر وہ ذہنی مریض ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے، نہ اچھے انسان کی علامت ہے، نہ اچھی صحت کی علامت۔ اب دیکھیں ہمارا مزاج تو ایسا ہے کہ اگر فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوں تو پھر ہم تھوڑے دن کے بعد کہیں گے کیسے فرشتے مخلوق ہیں، ہم ان کو بھی تانا دیں گے، ان کو بھی برا بھلا کہیں گے، اپنا مزاج تو ایسا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ تحمل کیا چیز ہوتی ہے، برداشت کسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے زندگی گزار کر بتائی کہ گھروں میں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ آدمی باہر تو بڑا شریف، بڑا شریف، لوگ اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بندہ ہے، اس کی گفتگو، اس کے اخلاق اور اس کی ملاقات، اور گھر میں کہ داخل جو ہوا تو بیوی گھبرا رہی ہے، بچے گھبرا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا حال یہ تھا گھر میں کہ آپ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، خوشحال رہنے والے انسان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ گھروں میں کس طرح رہا جاتا ہے، برداشت، سہنا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام امہات المومنین میں سے کسی کے یہاں تھے، تو امہات المومنین میں سے کسی زوجہ مطہرہ نے آپ کی خدمت میں کوئی کھانا برتن پیش کیا خادم کے ذریعے سے۔ اب وہ خادم جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جو زوجہ مطہرہ تھی ان کو ناگوار محسوس ہوا کہ میری باری ہے،
آپ میرے گھر میں تشریف فرمائیں، میں آپ کو بنا کر کھلاؤں گی، پھر انہوں نے کیوں یہ برتن بھیجا؟ تو ناگواری سے محسوس ہوئی، ناراضگی میں انہوں نے برتن کو ہاتھ مارا۔ اب جو برتن کو ہاتھ مارا وہ برتن کا پیالہ نیچے پڑا، ٹکڑے ہوا اور سارا کھانا بکھر گیا۔ اب ذرا سوچیں کہ نبی علیہ السلام وہاں موجود ہیں، نبی علیہ السلام موجود ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ پیالہ ٹوٹ چکا ہے اور کھانا بکھر چکا ہے۔ اگر ہم جیسے مرد ہوتے، ہم جیسے شوہر ہوتے تو کیا کرتے؟ کہ پہلے تو بیوی کو اچھے اچھے القاب دیتے کہ تم کتنی بدتمیز ہو، نالائق ہو، ادب نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، کہاں سے تم آئی ہو؟ 1 منٹ میں برے القاب کی ایک فہرست اس کے ماتھے پر چپکا دیتے۔ اخلاق دیکھیں نبی علیہ السلام کہ برتن ٹوٹا، کھانا بکھر گیا، آپ اٹھے اور آپ نے سب سے پہلے 2 کام، آپ نے وہ سارے ٹوٹے برتن کو اکٹھا کیا اور کھانے کو آپ نے سمٹ لیا، اور پھر ایک نیا برتن گھر سے اٹھا کر اس خادم کو دیا اور کہا کہ غارت کہ تیری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ اتنے بڑے مسئلے کو بس ایک جملے میں ختم کر، ایک لفظ۔ زوجہ مطہرہ کو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، برتن کیوں توڑا۔ یہ کامیاب مرد کی علامت ہے کہ جب کوئی گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو تو پیار سے، محبت سے، سمجھداری سے، برداشت سے اس معاملے کو سلجھا دے۔ اس بات کو پھیلنے دینا، بڑھنے دینا، یہ مرد کی ناکامی کی علامت ہے۔ برداشت۔ ایک صحابی رسول اپنی بیوی کی زبان سے بہت تنگ آ چکے تھے، بہت تنگ، کہ بہت اونچا بولتی ہے اور بہت تیز بولتی ہے۔ اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو خیال آیا کہ امیر المومنین کے پاس جاؤں، اور تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں، دبدبے والے آدمی ہیں اور ہمت والے ہیں، میں بیوی کی شکایت کر دوں تو وہ پھر مجھے حکم دیں گے کہ بھئی اس کو سدھارو، تو پھر میں اس کو خوب ماروں اور پیٹوں گا، یہ سدھر جائے۔ اب راستے بھر یہی خیال ہے کہ حضرت عمر فاروق مجھے مارنے اور پیٹنے کی اجازت دیں گے اور میں اس کو خوب پیٹوں گا اور اس کو درست کروں۔ اب چلتے چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو گھر سے آواز آ رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی۔ اب یہ صحابہ رسول پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں جس مسئلے کے حل کے لیے جن کے پاس آیا ہوں وہ خود ان پر بیت رہی ہے کہ ان کے گھر سے اتنی بلند بلند آوازیں آ رہی ہیں۔ ابھی پریشان ہوئی کہ یہاں تو مسئلے کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا، کہ یہ خود پریشان ہے۔ اب واپس لوٹنے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لایا اور دیکھا کہ پوچھا کہ بھائی کیوں اور کہاں جا رہے، کیا بات ہے؟ تو صحابہ رسول نے کہا کہ کیا بتاؤں، جس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا اس میں تو آپ بھی شکار ہیں، وہ تو آپ پر بھی بیت رہی ہے۔ وہ تو حضرت عمر فاروق تھے، اتنی بڑی شخصیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، اتنی بڑی شخصیت۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ صحابہ رسول سے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور میرے خاطر یہ گھر کا سارا کام کرتی ہے، سارا کام۔ کیا میں اس کے لیے اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اس کی اتنی سی غلطی بھی میں نہیں سہ سکتا؟ تو صحابہ رسول کو بات سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی
یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے تو میری خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنے رشتے دار چھوڑے، اور میرے خاطر سب کچھ کر رہی ہے، اتنی تو برداشت بنتی ہے، اتنی تو برداشت بنتی۔ تو گھروں کو اس طرح چلایا جاتا ہے کہ گھر کے ماحول کو برداشت کے ساتھ، سہ کر، پیار و محبت کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ یہ کامیاب مرد کی دوسری خوبی ہے۔ اور کامیاب مرد کی تیسری خوبی، ایک مثالی شوہر کی تیسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا خامی ہوتا ہے اور اچھا سامع ہوتا ہے، سننے والا، بیوی کی بات سننے والا۔ بہت سے خاوند اپنی بیویوں کی بات سنتے نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اکثر لوگ اس کا شکار رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے بیوی کی بات سننے کے۔ اللہ پاک نے عورت کے دماغ کی جو خلیے ہیں وہ ایسے ڈیزائن کیے ہیں کہ جب شوہر اپنے کام کاج سے گھر شام آتا ہے تو پھر بیوی دن بھر کی رپورٹ اور کارگزاری اسے سنائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ اس کا ڈیزائن ہے، وہ اس کی فطرت ہے۔ جو ہی مرد گھر میں آئے گا وہ ساری کارگزاری سنائے بغیر نہیں رہے گی۔ اب اگر کوئی شوہر اس کو نہیں سنتا تو پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان، اس لیے کہ اب اسے تو سنانا ہے۔ اب اگر شوہر نہیں سن رہا تو پھر اپنی سہیلی کو سنائے، یا پھر اپنی بہن کو سنائے، یا پھر اپنی ماں کو سنائے۔ اب جو تیسرے آدمی کو سنا رہی ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تیسرا آدمی سے کوئی اچھا مشورہ دے، اچھی رائے دے، اس کی صحیح رہنمائی کرے۔ ممکن ہے کہ وہ اس کو غلط رائے دے، غلط رہنمائی کرے، تو پھر اکثر میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان جھگڑوں کی بنیاد کوئی تیسرا آدمی ہوتا ہے، کوئی تیسرا آدمی۔ میاں بھی اپنے تعلق سے بہت کم لڑتے ہیں، اگر لڑتے بھی ہیں تو معاملہ وہیں رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اگر معاملہ بڑھ رہا ہے تو پھر وہاں کسی تیسرے شخص کا انوالو ہے، یا لڑکی کی ماں ہوگی یا لڑکی کی بہن ہوگی، یا لڑکی کی ماں ہوگی یا لڑکی کی بہن ہوگی۔ اس تیسرے شخص کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھے خاوند کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ شام گھر آئے تو 20-25 منٹ اپنے بیوی کے بعد گزارے، اور وہ جو رپورٹ کارگزاری سنانا چاہتی ہے اس کو سنیں، اطمینان سے سنیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت اس کا جواب دے دیں، وہ چاہتی ہے کہ بس آپ سنیں، وہ چاہتی ہے کہ آپ سنیں۔ اب جب مطمئن ہو کر سنیں گے اور اسے محسوس ہوگا کہ میری بات مطمئن طریقے سے سنی جا رہی ہے تو وہ خاموش ہو جائے، اسے بس اپنی کارگزاری وہاں درج کرنی ہے، رپورٹ درج کرانی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ فوراً مجھے اس کا جواب ملے۔ تو یہ کامیاب مرد کی تیسری خوبی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹائم دے، اس کو سنے، اس کی رپورٹ سنے، اس کی کارگزاری سنے۔ یہ تیسری خوبی۔ چوتھی خوبی کامیاب مرد کی، ایک مثالی مرد کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو نیک اور خوشگوار بنانے کی کوشش کرے، اپنی بیوی کو نیکی کی تلقین کرے، بچوں کو نیکی کی تلقین کرے۔ میاں بیوی بیٹھ کر مشورہ کریں کہ ہم اپنے گھر کو نیک کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو صحیح تربیت کیسے دے سکتے ہیں۔ شوہر اور بیوی بیٹھ کر مشورہ کر، یہ مرد کی، ایک کامیاب مرد کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعی وکلکم مسئولون عن رعیتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت میں شوہر کو اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں نیک بنانے میں کیا کردار نبھایا۔ اب اگر کوئی شوہر بہانے بنائے کہ جی میری تو کوئی سنتا ہی نہیں،
نہ بیوی سنتی ہے نہ بچے سنتے ہیں. بھائی کیوں نہیں سن رہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لہجے میں سختی ہو، تمہارے مزاج میں سختی ہو، تمہاری بول میں سختی ہو، تم سدھارنا بھی چاہ رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم ذلیل کر کے اس کو سیدھا کرنا چاہ رہے ہو. تانے طنز، اسے تو کون آدمی سدھر سکتا ہے؟ بول میں مٹھاس ہو، پیار ہو، الفت ہو. درد سے اگر کوئی سمجھا، بیوی بھی محبت کرے گی، بچے بھی محبت کریں گے، پھر گھر کا ماحول بھی سدھرے گا. تو گھروں کے ماحول کو نیک بنانے کے لیے محبت، پیار، سمجھداری اور تحمل مزاجی، برداشت، ان سب کو لے کر گھر کے ماحول کو بنایا جاتا ہے. اور خاص طور سے جو میاں بیوی کی زندگی ہے، اس ازدواجی زندگی، نبی علیہ السلام نے ایک جملے میں اس پوری زندگی کا خلاصہ بیان کیا کہ اس پوری زندگی کو کیسے کامیاب گزارا جا سکتا ہے. بس ایک جملے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ علی ہی لک علی ان تحسن صحبتها. آپ نے فرمایا کہ علی فاطمہ تمہاری اس شرط پر کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. جب خائن اپنی بیوی کو ٹائم دے گا، محبت دے گا، اس کی بات سنے گا تو پھر وہ بیوی اسی کے لیے مرے گی اور اسی کے لیے جیے. وہ اس کے گھر کو دیندار بھی بنائے گی، وہ خود بھی نیک بنے گی. یہ کامیاب مرد کی چوتھی خوبی ہے. تو اگر کوئی ہم کامیاب مرد بننا چاہتے ہیں، ایک مثالی شوہر بننا چاہتے ہیں، یہ 4 صفات اپنانے ہیں. پہلی صفت کے احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری. دوسری چیز تحمل مزاجی، برداشت. گھر بغیر برداشت کے چل نہیں سکتا، برداشت کی صفت ہونی چاہیے. تیسری چیز کہ اپنی بیوی کو ٹائم دیں، اس کی بات سنیں، اس کی کارگزاری سنیں، اس کی رپورٹ سنیں، وہ جو کہنا چاہتی ہے دل کی بات کو سنیں. اور چوتھی چیز کہ اپنے گھر کو پیار، محبت، الفت، سمجھداری اور تحمل مزاجی سے نیک بنانے کی کوشش کریں. جس مرد میں یہ 4 خوبیاں ہوں اور وہ اس کی کوشش کر رہا ہو تو یوں سمجھیں کہ وہ ایک کامیاب شوہر ہے، ایک مثالی شوہر ہے، اور وہ ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.